بھارت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگ پر مجبور کر رہا ہے۔ مودی سرکار تنازعات پر بات نہیں کرے گی تو حل کیسے ہوں گے؟ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں۔ بلاول بھٹو کا واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں خطاب۔ لبیک اللہم لبیک، حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، روح پرور مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض سے منع فرمایا ہے۔ دین کا سب سے بڑا درجہ احسان ہے۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، عہد پورا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اختلافات ختم کرو۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ الحمید کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ کہا آج کا دن بہت عظیم ہے، اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ والدین کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، بھوکوں کو کھانا کھلا۔ اے اللہ دشمنوں کے خلاف مظلوموں کو فتح یاب فرما۔ امام کعبہ کی خطبہ حج میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا۔ رکن اعظم کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مزدلفہ کی جانب رواں آج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا ہوں گی۔ حجاج کنکریاں جمع کریں گے، کل واپس مینا جا کر شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی ادا کریں گے اور احرام کھول دیں گے۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ منسوخ نہیں ہوا، کوئی بھی دو طرفہ معاہدہ ختم کرنے کا باضابطہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے سینئر حکام کی وضاحت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے گزشتہ روز پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا تھا شملہ معاہدہ فارغ ہو گیا، ہم واپس 1948 والی پوزیشن پر آ گئے۔ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ کل عدم ہوئی یا نہیں ہوئی، کم از کم شملہ معاہدہ جو ہے فارغ ہو گیا۔ اٹس اے ڈیڈ ڈاکومنٹ ناؤ۔ ہم واپس 48 والی سچویشن کے اوپر آ گئے ہیں، کنٹرول لائن ختم ہو گئی ہے، واپس سیز فائر لائن چلی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ساتھ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے کل عید کے دن ملاقات شیڈیول۔ خطے کی صورتحال، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ بھارت کی دھمکیوں اور آبی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیں گے، دشمن کا گھمنڈ خاک میں ملائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر واضح پیغام۔ آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا حالیہ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح یاب کیا۔ مودی حکومت نے سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ آبی ذخائر سے متعلق بڑے فیصلوں کا وقت آ گیا ہے۔ نئے ڈیمز کی تعمیر کا لائحہ عمل بنانے کے لیے اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کی کامیابیاں۔ واشنگٹن میں امریکہ کا دورہ کرنے والے پاکستانی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ۔ بلاول بھٹو کا امن، ڈائیلاگ اور ملکی ترقی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کردار پر زور۔ کہا کشیدہ صورتحال میں پاکستان نے ذمہ دارانہ ریاست کا کردار ادا کیا۔ عالمی برادری امن کے لیے ہماری کوششوں کا ساتھ دے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بلوچستان میں فتنہ ہندوستان سے گٹھ جوڑ بے نقاب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے رابطوں کے ثبوت پیش کر دیے۔ کہا فتنہ ہندوستان کو بلوچ کے نام سے نہ جوڑا جائے، صوبے میں بڑے فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں۔ ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بندوق اور تشدد سے اپنا نظریہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ میں پاکستان کی فتح ہوئی، خطے میں بھارتی اجارہ داری کا خواب ٹوٹ گیا۔ بھارت شکست کی خفت مٹانے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے۔ رہنما تحریک خالصتان گرپتونت سنگھ پنو کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ کہا پاکستان کی کامیابی سے مودی کی سیاسی موت ہو چکی، سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کا خواب چکنا چور، امریکہ سفاک اسرائیل کی پشت پناہی سے باز نہ آیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ پاکستان سمیت 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک رکن نے کونسل کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے روک دیا۔ قرارداد ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا، تاریخ قتل عام میں سہولت کاری کو یاد رکھے گی۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کا انتظار اور غزہ میں قدم قدم پر موت۔ فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ الاہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی بمباری، 4 صحافی شہید۔ غزہ سٹی، خان یونس اور دیگر علاقوں پر بھی حملے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید، تعداد 54,677 ہو گئی۔ دوسرے روز بھی امداد کی تقسیم معطل۔ فلسطینیوں کو عید پر بھی ایک وقت کی روٹی میسر نہیں۔
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर समेत 126 सहाफती तंजीमों का खुला खत। गजा तक आलमी मीडिया की रसाई और फलस्तीनी सहाफियों के तहफ्फुज़ का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए PTI मुतहर्रिक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त, तकर्री का अमल तेज करने का मुतालबा। GHQ गेट हमला केस की अडयाला जेल में समाअत के दौरान गर्मा गर्मी। मुद्दई पुलिस अफसर मोहम्मद रियाज के बयान पर PTI वकला आपे से बाहर। बानी की मौजूदगी में हंगामा राई, नारेबाजी, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के जज बरहम। वकला सफाई को तौहीन अदालत के शो कॉज जारी। इस्तगासा के 2 गवाहों के बयानात मौखर। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी PTI और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ ना मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती के लिए 11 जून तक मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, रेफरेंस में कोई जान नहीं, प्रोसिक्यूशन की टीम मौजूद होती तो हमें रिलीफ मिल जाता। हमारे पास अदालतों में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुक्मरान आइन और कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम सड़कों पर तहरीक चलाएंगे, डंडे के मुकाबले में डंडा चलाएंगे। माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे का शऊर उजागर करने का दिन। जमीन और बनी हुए इंसान के बचाव के लिए माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी। पाकिस्तान में लाखों अफराद मुतासिर होते हैं। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दामात कर रहे हैं सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुराए अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की का अज़्म। माहौलियात का आलमी दिन। प्लास्टिक और आलूदगी से पाक पंजाब मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से ताउन की अपील। कहा, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। मरियम नवाज का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ अलामती मार्च। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब में 1 साल के दौरान माहौल के बचाव के लिए रिकॉर्ड काम किए। 20 अरब रुपए का बजट दिया। पानी हमारी लाइफ लाइन। हिफाजत के लिए इक़दामात करना होंगे। बैल लेना है तो लो, वरना चलते बनो। शहजादा हो या किंग, नो बार्गेनिंग। मवेशी मंडियों में व्यापारियों की मनमानियां। मनपसंद जानवरों की तलाश इंतहाई मुश्किल। कमजोर बकरे का जानदार रेट, बैल के भी तगड़े दाम। शहरी परेशान। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। शहर शहर बस अड्डों पर रश। शहरी ट्रांसपोर्टर्स के हाथों बेबस। मनमाने किरायों की वसूली। इंतजामिया खामोश तमाशाई, कोई पूछने वाला नहीं। ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी। व्हाइट हाउस का एलामिया जारी। 7 दीगर ममालिक पर जुज़वी पाबंदियां आयद। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। खुसूसी इमिग्रेशन वीजे, आलमी मुकाबलों के खिलाड़ी, कोचेज और उनके करीबी रिश्तेदारों को इस्तिस्ना हासिल। और क्रिकेट में बेहतरी का मिशन। PCB में नई कमेटी कायम। सरफराज अहमद और सिकंदर बख्श शामिल। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। कमेटी सिलेक्शन, डोमेस्टिक क्रिकेट और कोचिंग के मामलात की निगरानी करेगी। बांग्लादेश सीरीज के स्क्वाड में भी कमेटी की सिफारिश पर तब्दीलियां हुई।